بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس سے پہلے آپ ایک پروگرام پارلیمان کے حوالے سے آج ڈیجیٹل کے فورم سے دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت تک کتنی اسمبلیاں پاکستان میں گزری ہیں اور وہ کس کس انجام سے دوچار ہوئیں۔ تو اس کے بعد ہم نے اب مختصراً آپ کو ہر ایک اسمبلی کے حوالے سے بتانا ہے کہ پاکستان کی ان 16 اسمبلیوں کا کیا کردار رہا اور جن مقاصد کے لیے یہ اسمبلیاں وجود میں آئی تھیں کیا وہ ان مقاصد کے حصول میں کامیاب رہی تھی یا نہیں رہی تھی، اور اس دوران کون سا اقتدار کا میوزیکل چیئر کا کھیل کھیلا جاتا رہا۔ تو تھوڑا بہت ہم مختصر الفاظ میں اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں پاکستان کی جو پہلی اسمبلی تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون ساز اسمبلی تھی 1946 میں، جس کا الیکشن ہوا تھا متحدہ ہندوستان کے لیے۔ جب ملک دو حصوں میں تقسیم ہوا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو جو ممبران پاکستان چلے آئے تھے وہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے اراکین بن گئے، اور جو اس کے ممبران بھارت چلے گئے تھے یا وہیں پہ رہ گئے تھے وہ وہاں کی قانون ساز اسمبلی کے ممبران بن گئے تھے۔ ناظرین، ہماری جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ 1954 تک کام کرتی رہی، اور اس میں صرف 2 جماعتوں کو نمائندگی حاصل تھی، جو مسلم لیگ اور کانگریس تھی۔ بعد میں 1949 میں ایک اپوزیشن جماعت کی تشکیل کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت کے حکمرانوں نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی اور کوشش کی گئی کہ اپوزیشن کی تشکیل نہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، اس اسمبلی کا بنیادی مقصد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نئی ریاست کے لیے آئین کی تشکیل تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، باچا خان جیسی قداور شخصیات اس اسمبلی کی اراکین تھیں۔ دیگر اہم اراکین میں عبدالحمید بھاشانی، AK فضل الحق، خواجہ ناظم الدین، حسین شہید سہروردی، علامہ شبیر احمد عثمانی، سردار عبدالرب نشتر شامل تھے۔ اس اسمبلی کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جاتا رہا کہ جولائی 1949 سے لے کے 1954 تک مختلف ادوار میں اس میں کچھ ممبران کم کیے جاتے رہے اور کچھ کا اضافہ کیا جاتا رہا، اور من پسند اراکین شامل کیے جاتے رہے، اور اسی طریقے سے چودھری محمد علی کو بھی غالباً 1953 یا 54 میں ہی اس اسمبلی کا رکن بنایا گیا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی ملک کو پہلا آئین دینے میں ناکام رہی۔ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو وہاں بھی 1946 ہی کی طرح جو پاکستانی کی طرح جو 1946 کی اسمبلی تھی اس کو پہلی قانون ساز اسمبلی کا درجہ دیا گیا، اور پھر بھارت کی اس پہلی قانون ساز اسمبلی نے 26 نومبر 1949 کو بھارت کا پہلا آئین منظور کرا لیا۔ گویا وہاں آزادی کے 2 سال 11 ماہ اور 18 دن میں آئین تشکیل دے دیا گیا تھا، جس کے بعد وہاں کی پہلی قانون ساز اسمبلی 25 جنوری 1950 کو تحلیل کر کے وہاں پہلے عام انتخابات کروائے گئے۔ تاہم ہمارے ہاں پہلی قانون ساز اسمبلی سے 7 مارچ 1949 کو محض ایک قرارداد مقاصد منظور کرائی جا سکی، جس کو آئین کی بنیاد قرار دیا گیا، اور اس قرارداد مقاصد کی وہ جو ناظرین منظوری تھی اس پہ لیاقت علی خان جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کیا اور اسے اسمبلی کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ یعنی 2 سال میں ہم صرف ایک قرارداد منظور کرا سکے تھے اور آئین کی تشکیل کا مرحلہ ابھی بہت دور تھا۔ اس اسمبلی نے 3 وزیر اعظم بھگتائے۔ 1947 سے لے کے 1951 تک تو لیاقت علی خان وزیر اعظم رہے۔ 1951 میں ان کی قتل، ان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم مقرر ہوئے، اور اس کے بعد ان کو بھی برطرف کر کے تو محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ ملک کی یہ پہلی جو قانون ساز اسمبلی تھی، اس میں 2 چیزوں کا ہم ذکر ضرور کرنا چاہیں گے۔ ایک ہے کہ اس میں اپوزیشن کے کردار کو بالکل ابھرنے نہیں دیا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ کوئی اپوزیشن اس میں نہ رہے، اور جب تک لیاقت علی خان زندہ رہے اپوزیشن کو کام کرنے کے مواقع نہ ملنے کے برابر رہے۔ دوسرا، اس اسمبلی جو ناکامی تھی وہ یہ رہی کہ جس مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی تھی وہ مقصد حاصل نہیں کر سکی۔ یہ پہلی اسمبلی ملک کو 7 سال میں بھی آئین نہیں دے سکی۔ پڑوسی ملک میں تقریباً 3 سال، کم و بیش 3 سال میں آئین بن گیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ پہلی اسمبلی 7 سال میں بھی آئین نہیں دے سکی، جس کے بعد جب محلاتی سازشیں بہت زیادہ تیز ہوئیں اور گورنر جنرل کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ اسمبلی ان کے اختیارات پہ قدغن لگانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس وقت کے گورنر جنرل
ملک غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو پہلی قانون ساز اسمبلی توڑ ڈالی۔ یوں پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی گورنر جنرل کے خصوصی اختیارات کا نشانہ بنی، اور یہی وہ اقدام تھا جو اس کے بعد پاکستان میں اسمبلیاں توڑنے کی بنیاد بنتا رہا۔ اس اسمبلی کی بحالی کے لیے اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان سندھ ہائی کورٹ گئے تھے، جہاں پہ ان کو فوری ریلیف ملا۔ گورنر جنرل کے احکامات کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے اسمبلی بحال کر دی گئی، لیکن حکومت نے فوری طور پر فیڈرل کورٹ میں یعنی اس وقت کی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، اور اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے تاریخی فیصلہ دیا، جس نے بعد میں پاکستان میں پارلیمانی سیاست کو آلودہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے نظر ضرورت متعارف کراتے ہوئے کہا کہ گورنر جنرل نے جن حالات میں اسمبلی توڑی ان حالات میں ایسا کرنا مجبوری تھا ان کی، سو وہ اسمبلی بحال نہ ہو سکی، اور یوں پہلی اسمبلی جاتے جاتے ملک کو ایک وسیع تر پارلیمانی المیہ کی بنیادیں دے کر رخصت ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد اگلی قسط میں ہم ملک کی دوسری قانون ساز اسمبلی کے حوالے سے مختصر جائزہ لیں گے۔ بہت شکریہ۔